کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اب بغیر رفع الیدین کے میں پڑھوں گا تو وہ نئی نماز جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے اب اللہ کے ہاں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ مجھے نہیں پتا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ کسی نے ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی کہ یہ حدیث آتی ہے اور اس کی یہ سند ہے۔ اب اگر کسی بندے کو یہ حدیث مل جائے، وہ پڑھ لے، سن لے، جس کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہے، اور پھر بھی وہ رفع الیدین نہ کرے، یعنی اتنی صحیح ترین حدیث ہے کہ کوئی ذرہ برابر بھی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، تو اس سند والی حدیث کسی نے سنی پڑھی اور پھر بھی وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے فصلاتہ باطل، حدیث سن پڑھ لینے کے باوجود اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام شافعی کا ہے۔ جو تو یہی دعویٰ ہے نا کہ چار امام حق ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اللہ کے فضل سے ہم چاروں کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن ان چار میں سے تین رفع الیدین کے قائل ہیں، فاعل ہیں، باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ چاروں حق ہیں، تین حق ایک سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ ہے، تو عقل کیا کہتی ہے کس کی بات ماننی چاہیے؟ تین کی ماننی چاہیے نا، کہ ایک سے تو خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان تھے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے تیرے پاس بھی کرتے تھے؟ پہلی دلیل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں امام محمد الشیبانی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ امام صاحب کے تین شاگرد بڑے خاص تھے، بلکہ پوری فقہ امام حنیفہ کے نام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جتنی بھی اس وقت فقہ کی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر جتنی فقہ بیان کی گئی ہے ان تین شاگردوں کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے۔ امام ظفر، امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، یہ تین شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام محمد الشیبانی نے اپنی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام محمد، موطا امام، ایک ہے موطا امام احمد، موطا امام مالک، وہ امام مالک رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ ہے موطا امام محمد، یہ محمد الشیبانی کی ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی۔ امام محمد الشیبانی کی کتاب موطا امام محمد اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں سے نماز کا بیان شروع کرتے ہیں نا، نماز کے بیان میں پہلی دو حدیثیں دونوں میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام یوسف نے، امام ابو یوسف نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیثیں رفع الیدین کرنے کی لکھی ہیں، تو پڑھی کس سے ہوں گی؟ استاد سے۔ آپ کا کیا ضمیر مانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت حدیث پڑھاتے تھے پر خود حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے؟ میرا ذہن نہیں مانتا۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کی اگلی دلیل، آج کل گوگل کا دور ہے، انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہے، گوگل سے پوچھئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مسجد ہے دنیا میں؟ گوگل آپ کو اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں بتائیں گی کہ امام صاحب نے اپنے خرچے پر، تاجر تھے نا، کپڑے کے تاجر تھے، تو اپنے پیسوں سے ایک مسجد بنوائی تھی بغداد میں، اور بعد میں وہ مسجد معروف ہوئی تھی مسجد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ اسی مسجد کے پچھلے کونے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنائی گئی تھی۔ یہ سیرت میں مل جائے گا،
گوگل سے پوچھئے کہ آج بھی کوئی وہ مسجد موجود ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں بغداد میں ایک مسجد ہے جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت موجود ہے، اور اس کے جو ہے وہ دروازے پر یہ موٹا سا لکھا ہوا ہے نام، اور اسی مسجد کے پچھلے کونے میں امام صاحب رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے۔ بس آگے گوگل سے پوچھ لیں یا یوٹیوب پہ چلے جائیں، کیا اس مسجد کی کوئی نماز کی ویڈیو، کوئی عیدین کی ویڈیو 1 2 4 100 نہیں، ہزاروں مل جائیں گی۔ باقی مقتدیوں کو تو چھوڑیے نا، آتے جاتے رہتے ہوں گے، اگر اس مسجد کے مصلی پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام بھی آج رفع الیدین نہ کرتا ہو تو اللہ کی قسم میری وہ سزا جو چور کی ہے۔ امام صاحب کی مسجد میں آج بھی رفع الیدین الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کرتے تھے، کوئی نہ مانے تو اس کا حل نہیں ہے کوئی۔